السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ویکینڈ کیسے گزرا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 183 سے کرامن کاتبین۔ کرامن معزز کاتبین، لکھنے والے، کاتب کی جمع۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں۔ دائیں کندھے پر نیکی اور بائیں کندھے پر بدی کا اندراج کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور بے شک تم پر یقیناً نگران مقرر ہیں، ایکو ذرا ہو رہی ہے، اور بے شک تم پر یقیناً نگران مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، بڑی اہم بات ہے، آگے چل کے میں وضاحت کروں گی۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جب دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے دو لینے والے فرشتے لے لیتے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے، رقیب، عتید، تیار۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں، امام قرطبی کی تفسیر ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں مجاہد کا قول لکھا ہے کہ انسان کی ہر چیز اس کے ذمے لکھ دی جاتی ہے، ہر چیز، یہاں تک کہ بیماری میں اس کا ہائے ہائے کرنا بھی، جیسے ہم کہتے ہیں سی ہو ہائے، یہ سب یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ ایک اور قول ہے کہ ہر وہ چیز جو وہ زبان سے بولتا ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ سر یعنی خفیہ باتیں، راز، چھپی ہوئی چیزیں یعنی دل کے خیال، اور ان کی سرگوشیاں جو آہستہ آہستہ بولتے ہیں۔ کیوں نہیں، ہمارے تو فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی فرشتے پڑھ لیتے ہیں۔ اسی لیے تو نیت کے مطابق وہ دائیں یا بائیں طرف لکھتے ہیں نا عمل۔ اگر وہ ہماری نیتیں نہ پڑھ سکیں یا ہمارے دل کے اندر آنے والے خیالات نہ پڑھ سکیں تو وہ پھر کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ لکھا ہوا، یہ بولا ہوا کہاں جائے گا، یہ کیا ہوا کام۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر کام ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر سرگوشی، ہر آہٹ، ہر خیال۔ اور یہ فرشتے نظر نہیں آتے لیکن ہر وقت یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم تنہا ہوں، ہم مجلس میں ہوں، کوئی کام اندھیرے میں کریں یا روشنی میں کریں، آبادی میں ہوں یا جنگلوں میں ہوں، نہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں، نہ کسی کی رعایت کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ مربت برتتے ہیں، نہ اپنے کام میں خیانت کرتے ہیں، بالکل صحیح صحیح ریکارڈ لکھتے ہیں۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ کئی طرح کے فراڈ ہوتے ہیں نا، لیکن اس میں یہ فرشتے جو ہیں، فراڈ سے میری مراد یہ ہے کہ لوگ فگرز چینج کر دیتے ہیں، لکھنا کچھ ہوتا ہے، لکھ کچھ دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس بات بدل دیتے ہیں، اس میں ایڈیشن اومیشن کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں، ایز اٹ از سب کچھ۔ اسی طرح دنیا میں جو سرویلنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی صرف مطلب کی باتیں نوٹ کرتے ہیں، باقی سب کچھ نہیں لکھتے۔ لیکن یہاں کیا ہے، سورۃ کہف میں آتا ہے نا کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، مگر اس کو شمار کر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح ہے کہ ان فرشتوں کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، تیرا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ابھی کیا نہیں، صرف سوچ رہا ہے کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ اسے خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کی نگرانی کرتے رہو، اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو صرف اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے کیا، اور اگر گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے نیکی لکھ دینا، کیونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑا ہے۔ یعنی گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑنے کی بات بھی لکھ دی جائے اور وہ نیکی کے طور پہ لکھا جائے۔
پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، گناہ کے بعد بھی روکے رکھتا ہے. پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے. اسی طرح 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوتے ہوئے شخص سے حتیٰ کہ وہ جاگ پڑے، نابالغ سے حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، ان کا اعمال نامہ بھی نہیں لکھا جاتا جب تک بالغ نہیں ہو جاتے، اور مجنون اور پاگل سے حتیٰ کہ اسے عقل اور ہوش آ جائے. تو بہرحال نامہ اعمال پر ایمان رکھنا کہ یہ یقینی بات ہے اور کرامن کاتبین اسے تیار کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے عقائد کا ایک حصہ ہے. اور قیامت کے دن یہ نامہ اعمال سب کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے جسے وہ کھولی ہوئی پائے گا یا کھلی ہوئی پائے گا. پڑھ اپنی کتاب، آج تو خود اپنے اوپر بطور محاسب کافی ہے. انسان کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اس نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط، کیونکہ اس کے اپنے ہی اعمال ہوں گے. جب یہ اعمال نامہ ملے گا تو 2 گروہ ہوں گے. ایک وہ ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کو دائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا آؤ میری کتاب پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ حساب ضرور ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور بلند جنت میں. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ سورۃ الحاقہ کی آیات ہیں. تو بائیں ہاتھ والے کا انجام بتا دیا گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ انسان کا نامہ اعمال لکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی پتا ہے. لکھی ہوئی چیز فزیکل فارم میں ایک چیز انسان جب دیکھتا تو ڈینائی نہیں کر سکتا. جو زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں نا اس سے لوگ پھر جاتے ہیں. نہیں میں نے کب کہا تھا، ہر دفعہ آپ میں سے ہر ایک کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کسی شخص نے کوئی بات کہی اور آپ نے اس کو یاد دلائی تو اس نے نہیں مجھے تو نہیں یاد میں نے کہی تھی، میں نے تو نہیں کہی تھی، میں نے کب کہا تھا. یا کوئی آپ کو کہتا فلاں یہ کہہ رہا ہے، آپ اس کو بلاتے بھی کہا تھا تم نے، وہ کہتے نہیں میں نے نہیں کہا. بہت دفعہ لوگ انکار کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس پہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر تو وہ ڈینائی نہیں کر سکتا، تو اسی کا ہی ہوتا ہے. ہمیں بھی حکم دیا ہے نا کہ لکھ لو، جو بھی معاملات کرو اس کو لکھ لو. جی ہاں، کہ جس معاملے کے نتیجے میں کوئی کسی کا فائدہ یا نقصان ہونا ہو اسے لکھا جانا چاہیے. جی ہاں، منافقین قسمیں کھا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کی حکمت بھی دراصل اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایک پلاننگ کے ساتھ ہے، ہیپیزڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. تدبیر کی ہے اس نے ساری چیزوں کی کہ کون سی چیز کیا کام کرے گی، کیسے کرے گی، اس کا انجام کیا ہوگا. تو انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے، لہٰذا اس کو باندھا ہے ایک طرح سے، اس میں ایک ڈسپلن قائم کیا ہے. اچھا بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے وہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ ظاہر ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے واپس چلے جاتے ہیں. اب یہ ہمارے لیے ضروری نہیں جاننا کہ وہ بھی مر جاتے ہیں یا نہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کسی اور کے اوپر مقرر کر دیے جاتے ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ غیبی امور سے ہے اور ہم غیب نہیں جانتے، تو اس لیے کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے فرشتہ تقدیر. جی آپ فرمائیں. گھڑی اب گھڑی کہا گیا، یا تو 6 منٹ ہوں گے یا 6 گھنٹے ہوں گے، بس نہیں اب کچھ کہہ نہیں سکتے.
لیکن مطلب اچھا بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ لٹرل میننگ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر انتظار کیا جاتا ہے کہ جس میں انسان کی ضمیر جاگ اٹھتا ہے نا، یعنی جب انسان غلط کام کرتا ہے نا اس وقت اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ یا خواہشات کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے تو وہ کر جاتا ہے. اچھا جب کر جاتا ہے نا بعد میں کتنی دیر میں ریگریٹ شروع ہوتے ہیں، بعض اوقات فوراً اور بعض اوقات تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جی ہاں کبھی کبھی بعد میں بھی ہوتا ہے. تو اگر تو تھوڑی دیر میں ہی وہ کر لیتا ہے ریگریٹ، یعنی جو ہی ضمیر جاگتا ہے نا اس کا اور اس کو احساس ہو جاتا ہے اس نے غلط کیا، تو اس کو ڈینائل موڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ نہیں نہیں میں نے بس اس وجہ سے کیا اس وجہ سے کیا. فوراً توبہ کر لینی چاہیے کہ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے، اپنی غلطی مان لینی چاہیے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ اعمال نامے میں آئے گا ہی نہیں. لیکن اگر کچھ آ بھی چکا ہے تو توبہ سے وہ بھی مٹ سکتا ہے اگر سچی توبہ ہو کہ دوبارہ انسان وہ نہ کرنے کا ارادہ کرے. جی کرامن کاتمین 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک اس کی اچھی باتیں لکھتا ہے اور اس کی بری باتیں ہوتا ہے. تو یہ کرین جو ہوتا ہے کیا وہ بھی کوئی وہ الگ فرشتہ ہے نا، وہ فرشتہ ہے یا کوئی فرشتہ شیطان؟ ہے فرشتہ. کرین بھی کرین فرشتہ. فرشتہ ہے. تو مطلب نہیں تین چیزوں مطلب کا یہ کے ہے ساتھ. کہ کرین میں ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، وہ الگ ہے. تو مطلب 4 لوگ ان کے ساتھ ابھی تو آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، یعنی ہمارے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امرہ. پڑھ تو چکے ہیں آپ سورۃ الرعد میں، یاد پڑھی ہے نا، لہو معقبات، ٹھیک ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ. تو وہ الگ ہوتا ہے اور وہ دو الگ ہوتے ہیں، جی. یعنی کم از کم 4 ہوتے ہیں. ٹھیک، اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو نیکی کا خیال ڈالنے والا ہے وہ دائیں ہاتھ والا، کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا نا، ہر وقت اس نے کچھ نہ کچھ لکھنا ہے. ٹھیک، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کام بھی ساتھ کر رہا ہو، لیکن یہ 4 تو پکے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک روایت میں نے پڑھا تھا، یہ سنا تھا کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں. اب ان کی تعداد کتنی ہے باقی اعضاء، کیونکہ ہر وقت حفاظت کے لیے ساتھ چل رہے ہیں، جو موذی جانوروں سے اور نقصان دہ چیزوں سے، شیاطین سے، حادثات سے انسان کو بچاتے ہیں. اور جب اللہ کا اذن ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو نقصان پہنچے تو وہ پھر اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، پھر حفاظت نہیں کرتے. جی جی ہاں، پھر یہ ہے کہ جب انسان اپنا لباس اتار دیتا ہے تو وہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں. اب ہے فرشتہ تقدیر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر یعنی ماں کے ووم پر جس فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے. اب سبحان اللہ ایک اور فرشتہ آ گیا نا جو ماں کے ساتھ ہے. یعنی یہ 4 والی جو بات ہے نا وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہی ہے نا، تو پھر اب عورت کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی ہے جو رحم مادر پہ ہے. وہ کہتا ہے اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ جمع ہوا خون ہے، اے رب اب یہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی بناوٹ مکمل کرنا چاہتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اے رب یہ لڑکا ہے یا لڑکی، نیک بخت ہے یا بد بخت، رزق کتنا ہے، عمر کتنی ہے. تو یہ سب ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو وہ تقدیر لکھنے پر مقرر ہوتا ہے. پھر محافظ فرشتے، یہ فرشتے انسانوں کی اور ان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اس کے لیے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے پہرے دار مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرشتے آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں ہر شخص کے ساتھ مقرر کردہ فرشتہ ہے، یہ فرشتے سوتے جاگتے جنوں انسانوں کیڑوں مکوڑوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بھی ابن کثیر نے لکھا ہے. پھر ہے پہاڑوں کا فرشتہ، اس کے ذمہ پہاڑوں کی نگرانی ہے. واقعہ طائف کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، مجھے سلام کیا اور پھر کہا اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، شاید ان کی نسل سے کوئی مسلمان ہو جائے. بادلوں کا فرشتہ، ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے ابو القاسم رعد کے متعلق ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے. آپ نے فرمایا رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادلوں کے معاملات ہیں. اس کے پاس آگ کا کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے. وہ کہنے لگے تو پھر یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی بادلوں کو ڈانٹ ہے، وہ ان کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں کا حکم دیا گیا. تو انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا. پھر جی
کچھ فکس ہے اور کچھ دعائیں پڑھنے سے آپ کے آ جاتے ہیں؟ نہیں وہ فکس ہے، وہ تو مسلمان غیر مسلم سب کی حفاظت کر رہے ہیں، تبھی تو کام کر رہے ہیں لوگ. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کچھ کام انسان ایسا کرتا ہے کہ جو حفاظت والے فرشتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جس میں لباس اتارنا یا اور اس طرح کی چیزیں، یا رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو تو وہاں سے نکل جاتے ہیں. یعنی باقی اپنے کام پہ جو مقرر ہے ڈیوٹی والے وہ تو نہیں نکلیں گے، وہ تو رہیں گے، لیکن جو ایکسٹرا ابھی آگے انشاءاللہ سارا ایک دفعہ پڑھ لیں پھر دیکھیں بہت سے کانسیپٹس خود ہی سوالوں کے جواب مل جائیں گے. جیسے ذکر کی مجلسیں ہیں ان پر جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو اب وہ ہر وقت نہیں ہوتے، جب آپ کسی ایسی مجلس میں ہوتے ہیں تو تبھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نماز جمعہ میں شریک لوگوں کا اندراج کرنے والے فرشتے، اللہ کے مقرر کردہ کچھ فرشتے نماز جمعہ میں شرکت کے لیے آنے والوں کا اندراج کا کیا مطلب؟ ان کے نام لکھتے ہیں، اندراج کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ترتیب سے آنے والوں کے نام لکھتے جاتے ہیں. جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے اونٹ ذبح کرنے جتنا ثواب ہے، جو پہلی گھڑی میں آتا ہے، پہلی لاٹ. اس کے بعد آنے والے کے لیے گائے ذبح کرنے والے کے برابر، اس کے بعد والے کے لیے بکرے کے برابر، اس کے بعد والے کے لیے مرغی کے برابر، اس کے بعد والے کے لیے انڈے کے برابر ثواب ہے. اور جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے غور سے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر جمعے کو خاص صدقہ کرتے ہیں، نہیں ویسے روز بھی کرتے ہیں لیکن جمعے کو خاص کرتے ہیں. اور میں کسی کو جانتی ہوں، میری ایک دوست ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمارے پیرنٹس کے گھر میں ہر جمعے کو بکرا ذبح ہوتا تھا، تقسیم ہوتا تھا ہر جمعے کو، روٹین تھی. تو کہتی ہے ایسا نہیں کہ بہت امیر تھے وہ، لیکن یہ کہ بس ان کے دل میں اللہ نے ایسی رحمت ڈالی ہوئی تھی کہ خلق خدا کا بہت کرتے تھے. تو اب آپ سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ نیکی کرتے ہیں، تو کوئی بندہ کر لیتا ہے جس کو اللہ توفیق دے. لیکن اگر اس حدیث پر یقین ہو کہ اول وقت مسجد آ جائیں اور ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب، کتنے لوگ ہر ہفتے اونٹ قربان کر سکتے ہیں؟ ہمیں یقین نہیں ہے نا ان حدیثوں کو. ہم کہتے ہیں ہاں ہوگا کوئی، وہ لے لے گا یہ ثواب، ہم تو بے نیاز ہیں اس ثواب سے. یعنی ہم اس کی ایفرٹ نہیں کرتے، اپنے مردوں کو بھی جلدی نہیں بھیجتے. اکثر لوگ آپ دیکھیں خاص طور پہ بچے، وہ کس وقت مسجد جاتے ہیں؟ جب خطبہ گزرنے والا ہوتا ہے اینڈ پہ، کہ چلو جمعہ کا حاضری لگ جائے. تو اول جانے کا کیا فائدہ ہے کہ ایک تو ایک جگہ اچھی مل جاتی ہے، پھر یہ ہے کہ انسان جا کے بیٹھ کے سورت کہف پڑھ لیتا ہے، ذکر اذکار کر لیتا ہے. مسجد میں یعنی سارے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، ایک بابرکت مجلس ہوتی ہے، ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے. یعنی جمعہ منانے والے ظاہر ہے کہ اس وقت کو ایک عبادت کا وقت سمجھ کر وہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. اور پھر جب آپ وقت پہ کہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ایک تسلی سے سارا کام ہوتا ہے. آپ دیر سے آتے ہیں تو آدھی بات آپ نے سنی ہوتی ہے، آدھی نہیں، آپ کو ہی نہیں پتہ چلتا خطبے کا موضوع کیا ہے اور پیچھے کیا ہو چکا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے ادھورا کھانا کھایا تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. ابھی آپ کھا رہے تھے کہ بیچ میں کوئی کام پڑ گیا، آپ کو اٹھنا پڑ گیا، کام اتنا لمبا ہو گیا کہ آپ کی بھوک ہی چلی گئی، تو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے نا. پھر نہ لگتا کھایا، نہ لگتا نہیں کھایا. اور اس سے آپ دیکھیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں نا ہمیں ایک ڈسپلن سکھانے کے لیے ہیں، اور اتنی جو ترغیبات دی گئی ہیں کہ کسی بھی کام کو اول وقت میں کرنا، عام نمازیں بھی اول وقت میں پڑھنا جو افضل ہے. فالسابقون السابقون اولئک المقربون، جو دنیا میں سبقت کرتے ہیں پھر آخرت میں بھی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. اول وقت کا مطلب جب خطبہ اسٹارٹ ہونے لگے تو اس سے 15 منٹ پہلے اول وقت کہیں گے یا ہاف این آور پہلے؟ واٹ از دیٹ اول وقت جو ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹائم یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے منٹ پہلے. یہ ہے کہ آپ مسجد میں جب جس مسجد میں انسان جاتا ہے عام طور پہ اسی میں جاتا ہے نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یعنی سب سے پہلے شخص ہیں جو آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، لوگوں کے آنے کا، یعنی کہ جیسے مسجد کھول دی گئی. جی اذان کے وقت کیسے؟ نہیں، اذان پہلی اذان جو ہوتی ہے، پہلی اذان جب ہوتی ہے، یہاں تو ہماری مسجدوں میں ایک ہی ہوتی ہے. اگر آپ حرم جائیں، کبھی آپ میں سے کوئی حج یا عمرے پہ گیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک اذان پہلے ہوتی ہے اور پھر دوسری اس وقت ہوتی ہے جب امام مسجد میں آ جاتا ہے. تو جو پہلی اذان ہے وہ اول وقت ہوتا ہے ایک طرح سے. اسلام میں 2 ہوتی ہیں. اوکے جی، کچھ مساجد میں 2 ہوتی ہیں. اچھا کچھ مساجد یہاں بھی 2 ہوتی ہیں، الحمدللہ. جی ہما پہلی گھڑی میں آتا ہے، یہ سنگولر کی بات ہو رہی ہے. استاذہ اتنی کوشش کرتی ہوں جلدی جانے کی، ہمیشہ مسجد میں اتنے سارے لوگ پہلے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہاف آور بھی پہلے گئے.
اس سے بھی پہلے چلی جائیں. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا، میں بہت جب سے حدیث پڑھی تھی نا تو میں کہتی تھی جلدی چلے، تو ایک دن نا مجھ سے کہنے تم اتنی جلدی مچاتی ہو. میں نے کہا اور نہیں تو کیا، اتنی محنت بھی کریں، انڈا لے کے آ جائیں تو کیا فائدہ. تو کہنے لگے انڈا لے کر آ جائیں. تو میں نے کہا، پھر میں نے حدیث سنائی ان کو. پھر اب وہ چاہتے ہیں میرے ساتھ جلدی یہ کتاب کا پاس ہونا اس لیے فائدہ مند ہے کہ ریفرنس نکال کے انسان دکھا لیتا ہے کہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. راجا جی، میں نے کچھ مسجدوں میں دیکھا ہے کہ پہلی صفحے چھوڑ کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ جی، اور تاکہ جلدی بھاگ بہت نکلے. اندر گیپ بھی رکھتے ہیں. جی گیپ بھی رکھتے ہیں. جی چلے وہ تو کوئی جہاں آ کے بیٹھ گیا دوسرا اسے کھلا ہو کے بیٹھ گیا، پھر جب جماعت ہونے لگتی ہے تو سارے سمٹ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جلدی بھی جائیں تو پیچھے بیٹھیں، یہ درست نہیں، کیونکہ پیچھے بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوتی. مجلس کے بھی ہمارے دین نے آداب سکھائے ہیں. اتنا خوبصورت دین ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو جتنے بھی مینرز اور اخلاق اور وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں. اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، لیکن ہم ان کو فالو نہیں کرتے نا، اپنی مرضی کرتے ہیں. کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں لیکچر کے لیے کہیں جاتی ہوں درس وغیرہ کے لیے، تو اب جو لوگ پہلے آتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو سیٹ کرا دیا جاتا ہے. اب جو دیر سے آتے ہیں وہ عین دروازے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ سے بھی تو کوئی لیٹ آ سکتا ہے نا، وہ کیسے گزرے گا یہاں سے؟ آپ نے راستہ روک دیا. یعنی ہمیں سے ہر ایک کو اتنا کانشیس ضرور ہونا چاہیے کہ کہیں بھی بیٹھنے سے پہلے ضرور یہ دیکھے کہ کسی کا راستہ تو نہیں رک رہا، میں کسی کے لیے اذیت کا باعث تو نہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں. اب فرشتہ لکھ لے گا یہ راستے میں بیٹھی تھی، پھر تو اس لیکن فرشتے کا لکھنا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر کا، ہمیں نظر جو نہیں آتا. اگر کوئی دروازے پہ کھڑا ہو کے لکھ رہا ہو نا اور اس کی رپورٹ ہونی ہو کہیں، تو کبھی ایسی حرکت نہ کرے. پھر ہے نمازی کے لیے دعا کرنے والے فرشتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کی اس پر صلات یہ دعا ہے، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. اسی طرح اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا رہے تو فرشتے اس پر بھی صلات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ایک ہے نماز کے بعد، ٹھیک ہے، اور ایک ہے نماز سے پہلے. اور ان کی اس پر صلات یہی دعا ہے، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. صلات دعا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر دے. سبحان اللہ. یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی نیک پاک ہے. نماز کے بعد دعا کرنے والے فرشتے بھی ہیں، اور یہاں پہ نماز جمعہ میں جو لوگ آتے ہیں ان سے آنے سے پہلے سے فرشتے وہاں پہ ہوتے ہیں. یہ فرشتے جو نماز کے پہلے والے ہوتے ہیں صرف نماز جمعہ کے لیے، یا باقی جی وہ نمازوں جمعہ کے والے لیے بھی؟ الگ ہیں، اور یہ تو روزانہ کی ہر نماز سے پہلے ہے. اور باقی نمازوں کے لیے بھی ہیں پہلے سب سے؟ نمازوں کے لیے. یہ حدیث جو ہے نا گھر میں جو خواتین پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی ہے، صرف مسجد والوں کے لیے نہیں ہے. یعنی آپ نے نماز پڑھی، اچھا اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ لوگ سلام پھیرتے ہی، ابھی پورا سلام نہیں پھیرا ہوتا کہ اٹھ جاتے ہیں. اللہ کے بندو تھوڑا سا ٹائم دے دو، یہ تمہاری ذہنی صحت کے لیے اچھا ہے، تمہاری روحانی صحت کے لیے اچھا ہے. کتنا بھاگو گی دنیا کے لیے؟ ٹھیک ہے ہمارے بہت کام ہوتے ہیں اور بڑے نیکی کے بھی کام ہوتے ہیں، لیکن نماز کا بھی تو ایک حق ہے نا کہ تھوڑا سا اس کو بھی ٹائم دیا جائے. کیوں ہم نے بگدڑ مچائی ہوئی ہے؟ اور یہ چیز پھر اوور آل ہماری صحت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، ہماری ذہنی صحت پر، جسمانی صحت پر، ہمارے رویوں پر، معاملات پر. جب ہم نماز میں جلدی میں جاتے ہیں نا، پھر کھانے میں بھی جلدی، پھر باتوں میں بھی جلدی، پھر ججمنٹ میں بھی جلدی، پھر ہر چیز میں جلدی. تو العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. تو اس لیے جلدی نہ مچائیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ذکر کریں. وہی وقت ہوتا ہے نا نماز پڑھ کے ذرا دل نرم ہوتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے پھر دعا اچھی ہوتی ہے. لیکن جب ہم بس پڑھتے ہی اٹھنے کی کرتے ہیں، آپ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہوئے کس کے حضور حاضر ہوئے ہیں، اور پڑھتے ہی آپ اٹھ کے بھاگنے لگے. یہ ایسے ہی کسی کے گھر کھانا کھائیں جا کے، اور بس کھانا کھائیں مطلب سے، اور پھر کھڑے ہو جائیں، جا رہے ہیں ہم. تھوڑا سا تو آپ اس کا کوئی الحمدللہ کہتے ہیں، کوئی شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ تو. چلیے آپ سوچیں اپنے پاس کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے بس جلدی جلدی 2-4 باتیں کی اور پھر اٹھ کے کہا میں جا رہا ہوں، مجھے گیا. کیسا لگتا ہے آپ کہیں گے یہ میرا کیسا دوست ہے، اس کو میرے پاس بیٹھنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے. میں اس کے انتظار میں اتنے دنوں سے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ آئے میرے پاس. چلے چھوڑے دوستوں کو، وہ تو پھر بھی تھوڑا سا شرم کر ہی جاتے ہیں. اپنے بچوں کو دیکھیں، کیا کوئی ماں ایسی ہے کہ جو یہ فیل نہ کرتی ہو کہ بچے نے پورا ٹائم نہیں دیا، ان کو بس اپنے کاموں کی جلدی ہے.
چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر ایج میں، ہر وقت ان کو جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے. کیسا لگتا ہے اس وقت؟ محسوس کریں نا. تو ہم اللہ کی نگاہ میں کیا ہوں گے کہ جب ہمیں نماز کے بعد 2 منٹ نہیں، ہم تسبیح نہیں پڑھ سکتے، ہم دعا نہیں دو اپنے لیے کر سکتے. کام تو کبھی ختم ہونے ہی نہیں. وہ جا رہا ہے اس کو مل لو، جو جا رہا ہے اس کا خیال کر لو، پھر جانے دو، پھر جس نے جانا ہے پھر کیا کریں. یعنی آپ اللہ سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ اٹینشن دی جائے اور اپنا ذکر اذکار چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، کوئی ایمرجنسی کے وقت ہوتے ہیں، لیکن ایمرجنسی ہر وقت کی پڑی ہوئی ہے. ہمیں اس روٹین، اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی بندہ کہ ایسے تھوڑی دیر کے لیے کام کے لیے بھی اٹھتا ہے کہ وہ میں بند کر رہا ہوں اور آگے وہ تو بڑھ خیر ہے، وہ تو یعنی اس کا نیت یہ ہے کہ میں نے بیٹھنا ہے، بیٹھنا لیکن اچانک ظاہر ہے بچہ رو پڑا ہے، کسی نے سلام کر دیا ہے، کوئی آ کے کوئی سوال پوچھ رہا ہے، لیکن آپ کی نیت کیا؟ میں ادھر ہی ہوں، ادھر میں نے ابھی بیٹھنا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا. کچھ بھی بول دیا تو کچھ بھی بے وجہ نہیں کہ اب سلام پھیرتے کہ وہ کوئی آواز سنی، اچھا یہ کون ہے دروازے پہ، کس کی آواز آ رہی ہے، فلانا کون ہے، فلانا، دھیان سارا ادھر ہے. وہ نہیں کریں. آپ کو کوئی آ کے اپروچ کرتا ہے، اللہ یہ کہ کبھی آپ کو کسی سے ضروری کام ہوتا ہے، آپ نے مثلا بچے کو کہنا ہوتا ہے، وہ نکل رہا ہے گھر سے، آپ کو بریڈ منگوانی ہے اور اگر وہ ابھی نہیں گیا تو اسے دوبارہ جانا پڑے گا، تو آپ اس وقت آواز دے کے کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ ابھی بیٹھے مسئلے پر ہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ باہر نکل گیا تو آپ کو نکل کے دروازے تک جانا پڑے، جا کے پھر واپس آ کے بیٹھ جائیں. بعض اوقات واش روم جانا پڑ جاتا ہے، کئی سچویشن ہوتی ہیں نا، تو آپ جا کے واپس آ کے بیٹھیں. یہ نہیں کہ اچھا چھٹی مل گئی، اب جانا پڑ گیا تھا تو اب میں خدا حافظ. یعنی نیت ہماری یہی ہے کہ نیت یہی ہے کہ ادھر کچھ نہ کچھ دعائیں، ہر نماز کے کچھ نہ کچھ دعائیں لیا کرے فرشتوں کی. کیا پتا ہماری دعائیں اتنی مؤثر ہیں، ان کی دعاؤں سے ہی ہماری بخشش ہو جائے اور ان کی دعاؤں سے ہی اللہ ہم پہ رحم فرما دے. اللہ کی رحمت ہو تو کتنے کام آسان ہو جاتے ہیں زندگی میں. پھر ہیں گشت کرنے والے فرشتے. گشت کہتے ہیں یعنی گھومنے پھرنے والے، یعنی وہ صرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں اور اہل ذکر کی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں، اہل ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اور ذکر سے مراد صرف اللہ ہو کرنا نہیں ہو تو لوگوں نے خود بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اللہ ہو کی مجلس نہیں ہوتی تھی، وہاں ذکر کی مجالس یہی ہوتی تھی، یعنی کہ قرآن پڑھایا جاتا تھا یا دین کی کوئی بات ہوتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، وہ ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں، پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. ایک دوسرے کو، فرشتے یعنی کتنے قریب ہوں گے نا، ایک دوسرے کے اوپر پر اپنے ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ ان سے اوپر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے. اتنے فرشتے ہیں ہی بہت. یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں مل جاتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور یعنی خوب جیسے بادل آ گیا ہو رحمت کا. جی ہاں، پر رکھ لیتے ہیں. اجنحہ، اس کو بھی جناح کہتے ہیں نا، جناح الذل. اور اس وقت تک رہتے ہیں جب تک وہ ذکر کی مجلس جاری ہوتی ہے، پھر جب ختم ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش کی بات کرتے ہیں. مائک لیجیے عائشہ. استاذ جی، جب ہم لوگ آن لائن کلاس لیتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، تب بھی فرشتے ہوتے ہیں وہاں پہ؟ ہو سکتا ہے ہوں، لیکن یہ تو گیدرنگ ہی کے لیے ہے. اچھا، گیدرنگ کے لیے، کیونکہ اجتماعی عبادت اور انفرادی عبادت میں بہت فرق ہے. آپ اکیلے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں آ کے تراویح پڑھتے ہیں یا جمعہ پڑھتے ہیں تو فرق ہے یا نہیں؟ اور حرم میں جا کے پڑھتے ہیں، روئے بغیر رہ نہیں سکتے، اچھی کیفیت ہو جاتی ہے، کیونکہ سب کی وائبز ہوتی ہیں نا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کے اندر کیا جذبے اور کیا محبتیں ہوتی ہیں کہ وہ پھر ہمارے اندر بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں کسی طرح. اور یہ امپیکٹ ہر ایک پر تھوڑا یا زیادہ ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے، اور اسلام میں ویسے بھی مل جل کے کام کرنے کی، مل جل کے رہنے کی، آپس کی محبت کی بڑی ہی قدر و قیمت ہے. بہت ہی پسندیدہ عمل ہے یعنی مسلمانوں کا آپس میں اکٹھے ہونا. اور اس میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں جو میری بڑی پسندیدہ حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی انہوں نے خود سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری محبت واجب ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت لازم ہو گئی. میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں
میری خاطر مجلسیں قائم کرنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں، اور میری خاطر خرچ کرنے والوں کے لیے. یعنی جب آپ مل جل کے کام کریں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے وہ صحابی کہتے ہیں نا آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایسا بڑا عمل ہے کہ جس سے اللہ کی محبت بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اور جس کے لیے اللہ کی محبت، جس کو اللہ کی محبت مل گئی، اس کو پھر کس چیز کی کمی ہوگی؟ یعنی آپ سوچئے، آپ کو اگر پتہ چل جائے واقعی سچی کسی طرح پتہ چلے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا، تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی؟ سارے غم اور سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، ہاں بے نیاز ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جو مرضی ہوتا رہے دنیا میں، ہمیں اللہ کی محبت مل گئی. یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے نا، کہ اللہ ہم سے ملے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ابھی ہماری ایک بہت ہی پیاری، بہت ہی عزیز اسٹوڈنٹ تھی ڈاکٹر نازش جہان، شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں ان کو. ویکینڈ کا انہوں نے کورس کیا تھا تعلیم القرآن، اور پھر اس کے بعد تدبر کی بھی کچھ کلاسز میں آتی تھی، آگے بیٹھتی تھی یہاں یا کبھی نیچے بیٹھتی تھی آ کے. تو ان کو کینسر ہوا اور پھر الٹیمیٹلی پچھلے اس جمعے کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ہماری ایک اور عزیز دوست ہیں، تو انہوں نے ان کو غسل دیا. وہ کہتی ہیں کہ بالکل گھر والے ملنے نہیں دے رہے تھے، تو میں تھرسڈے کی شام کو گئی بہت ریکویسٹ کر کے کہ مجھے ملنا ہے، کیونکہ نیبرہڈ میں تھیں اور دوست بھی تھیں. تو میرے بہت تکلیف میں تھی، لیکن میں نے ان کو اچھی طرح خدا حافظ کہا، دعائیں دی، اور میں چلی آئی. صبح کے وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی. سیم ڈے ڈیتھ ہوئی، سیم ڈے جنازہ ہوا، سیم ڈے دفن ہو گئی. کہتی ہیں کہ جس وقت رات کو میں نے ان کی چہرہ دیکھا تو انتہائی تکلیف میں تھا، کیونکہ ظاہر پین ہوتی ہے کینسر کی، اچھا جو پھیل جاتا. تو پھر کہتی ہیں کہ جب وہ نہلانے کے لیے ان کی باڈی آئی تو انہوں نے ان کو غسل دیا. کہتی ہیں اس وقت سکون تھا چہرے پہ، لیکن کہتی ہے جب میں نے ان کو نہلا کے غسل دے کے کفن پہنا لیا تو ان کے چہرے پہ اسمائل تھی. کہتی میں نے ان کی بیٹی کو بھی دکھائی، کہتی ان کا منہ بند تھا لیکن اس وقت ان کا منہ بھی کھل گیا، تھوڑے تھوڑے دانت بھی نظر آنے لگے. تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کو لے جایا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کروائی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں. تو وہ وہی وقت ہو جب روح واپس لوٹ کے آئی جسم میں، اب جانے کے لیے تیار ہے. کیونکہ جب جنازہ جاتا ہے نا تو اس وقت انسان، میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جو نیک ہوتی ہے، اور جو بری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں، وہ روتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. تو ہو سکتا ہے کہ یعنی انہوں نے ان تینوں چیزوں کا کمپیریزن کیا، درد کی حالت میں، ڈیتھ کی حالت میں، اور پھر نہلا دھلا کے جب رخصت کرنے کا وقت تھا اس وقت، کہ تینوں میں واضح فرق تھا. تو انسان کی زندگی کا جو حاصل ہے نا، اور جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے، وہ یہی کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ بس جس نے ہمیں پیدا کیا نا وہ ہم سے خوش ہو جائے، کیونکہ اس کا احسان ہم پر سب سے زیادہ ہے، کسی کا بھی احسان سے. اور وہ العظیم الکبیر سب سے بڑا بادشاہ ہے. اگر اس کو ناراض کر دیا نا، دنیا کی کوئی چیز ہمیں فائدہ دینے والی نہیں ہے، نہ اولاد، نہ مال، نہ کسی قسم کا کوئی شہرت، نہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہونا. تو اس لیے ایسی مجالس، ایسی جگہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. جس چیز کا بھی آپ ذکر زیادہ کرتے ہیں نا، اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. اگر کسی مجلس میں بیٹھ کے آپ دنیا کا بہت ذکر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی اٹریکشن، اچھا یہ تم نے کہاں سے لیا، یہ کس نے بنوایا، یہ کون سا ڈیزائنر ہے، یہ کہاں سے کہاں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر سارا دھیان ادھر ہی چلا جاتا ہے. پھر ہے کچھ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچانے والے. فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی طرف سے بھیجا ہوا سلام پہنچاتے ہیں، اس لیے درود شریف ہر روز کم از کم 100 دفعہ پڑھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں، وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں. جی درود شریف، یس درود میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. پھر دعا اور بد دعا کرنے والے فرشتے، کچھ فرشتے مومنین کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت قبول ہوتی ہے. جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو مقرر فرشتہ جو اس کے سر کے پاس ہوتا ہے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو. فرشتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے،
بس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان کے لیے فرشتے بھی لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو رات کو باوضو سوئے۔ ایسا یعنی جب جو باوضو سوتا ہے رات کو، اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ یہ باوضو سویا ہے۔ پھر جہاں نماز کی جگہ بیٹھے رہنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو، یعنی وضو نہ توڑو، تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ پھر پہلی صف میں نماز پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر صف کو ملانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رحمت فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں صف ملانے کا کوئی رواج نہیں۔ پھر فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے دعا، کیونکہ دن اور رات کے فرشتے وہاں پر اس ٹائم اپنی ڈیوٹی چینج کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں فاغفر لہم یوم الدین، اللہ بدلے کے دن ان کو معاف کر دینا۔ پھر لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اب اس لوگوں سے مراد یہ نہیں کہ آپ ضرور کوئی باہر ہلکا لے رہے ہیں تو اس کے لیے دعا ہوگی، آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو یہ آج کی کتاب میں سے اگر ایک دو حدیثیں پڑھ کے سناتے ہیں، فرشتوں پر ایمان تازہ کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے دعاؤں کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے نیبرہڈس میں کے بچوں کو بلا کے اپنے پاس بٹھا کے کچھ کھلا پلا کے ان کو یہ سارے عقائد کی باتیں تھوڑی تھوڑی کر کے ویکلی سکھا دیتے ہیں۔ اپنے ہی بچے کو یا بچے کے بچے کو آپ کوئی سورت سکھا دیتے ہیں، کوئی چھینک کا جواب سکھا دیتے ہیں، کوئی اللہ کا نام سکھا دیتے ہیں، اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، کچھ بھی خیر کی بات، بھلائی کی بات، کسی کی بہتری کی بات، کوئی کسی کو اچھا مشورہ، کیونکہ بھلائی کی بات میں صرف قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی آیت سکھاتے ہیں یا حدیث، وہ تو ہے ہی بھلائی، سراسر بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ اس کے حسب ضرورت کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب بھولنے والے انسان ہیں نا، کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے مجھے یاد نہیں رہتا، تو کوئی میں یاد دلا دیتا دیکھو یہ ایسا کر لو، یہ بھی بھلائی کی بات سکھائی۔ تو جو کسی یعنی بالکل ایسے ہی کہ آپ بس ایک اپنے لیے خیر کا بٹن پریس کر دیتے ہیں، وہ فوراً آپ کی طرف بھلائی آ جاتی ہے۔ تو جب دعاؤں کی ضرورت ہو نا تو لوگوں سے بھلائی کرنا شروع کر دیں۔ پھر سحری کرنے والوں کے لیے استغفار، چاہے آپ ایک کھجور کھا کے روزہ رکھیں، اس وقت بھی فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ خرچ کرنے والے کے لیے دعا، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما، یعنی یہ جو دے رہا ہے نا اس کو اس کا آلٹرنیٹ دے، یعنی جو دے رہا ہے اس کا ختم نہ ہو، واپس اس کو کسی اور طرف سے مل جائے۔ اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے، استغفر اللہ۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے نا، لیکن ان کا دل نہیں ہوتا کسی کو دینے کو، وہ صدقہ کیا وہ تو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کریں گے، بس ان کو توفیق نہیں ہوتی، یا ان کے اندر کوئی ایسا بخل بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خرچ نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے، دینے والے نہیں ہوتے۔ اور اگر زندگی میں آپ نے اپنے بڑی جنریشن میں کوئی ایسا کیریکٹر دیکھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا مال پھر کیسے ضائع ہوا، کہاں لگا، کن چیزوں میں لگا۔ جو پنجابی میں ایک لفظ کہتے ہیں مال اجاڑنا، اردو میں فضول خرچی کہتے ہیں اجاڑنا۔ اجاڑنا کا کیا مطلب ہے کہ ایسے کام کیے کہ جس میں میں کسی شخص کو جانتی ہوں، اس کے اندر بڑی خیر تھی، بڑے نیکی کی طرف رجحان تھا، خیر کے کاموں میں خوب خرچ کرتا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ ایک دم اس نے روک دیا، چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب پیسہ آپ کے پاس بہت ہوتا ہے اور آپ روک لیتے ہیں تو پھر اس نے، جیسے پانی ہے نا اوور فلو تو ہوگا، جو پانی اوور فلو ہوتا ہے اگر آپ اس کو مثلا یہاں تو نہیں، بیک ہوم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پانی کی مشین چلتی ہے اور وہ پانی جب ٹینکی بھر جاتی ہے تو پھر اوور فلو ہوتی ہے، تو کچھ لوگ تو اس پانی کو بھی اور بارش کے پانی کو بھی
انہوں نے ڈائیورٹ کیا ہوتا ہے پودوں کی طرف، اپنے استعمال کر لیتے ہیں اس کو. پونڈ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے، وہ گھر میں ہی پونڈ کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے اور پھر حسب ضرورت جب بارش نہیں ہوتی تو اس کا استعمال کر لیتے ہیں. اب جب وہ خیر کے کام روکے تو پیسہ تو تھا تو وہ اوور فلو ہوا. جب اوور فلو ہوا تو بچوں نے پھر وہ اجاڑا وہ کام کیے کہ آپ دیکھیں تو کان کو ہاتھ لگا لیں. توبہ توبہ کریں. تو اس لیے اگر ہمیں خیر کے اللہ نے دیا ہے نا اگر، اور دینے کی آپ اللہ تعالیٰ اگر خیر کے کاموں میں دینے کی توفیق دے تو اس پر بھی شکر ادا کریں. احسان نہ جتائیں کسی پہ کہ اللہ تو نے دیا ہے اور تو اپنی پسند میں خرچ کروا لے. ایسا نہ ہو کہ اتنی محنت سے اور جو بھی تیری عنایت سے جو کچھ ملا ہے وہ پھر ایسے کاموں میں لگے کہ بس توبہ استغفار ہی پڑے. دیکھ کے لٹرلی توبہ استغفار کرے. توبہ ایسے غلط کاموں میں کہ بندہ دیکھے تو ہول کھائے. کیونکہ بچے نا ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں نا. اگر ہم خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آخر ایک دن ان کے اندر بھی وہ خیر آ جاتی ہے دیکھ دیکھ کے، اور وہ آٹو پہ آ جاتے ہیں. یہ دیکھا نا یہ ایسے کرتے ہیں، ایسے ہی کرنا ہے، ایسے دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے، اس کو دینا. اماں یہ اس کو دیتی تھی مجھے بھی دینا ہے. وہ کسی کو آپ کو نصیحت نہیں کرنی پڑتی، دیکھ دیکھ کے آپ خود بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ روک لیتے ہیں نا خیر کو تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور کرنا چاہیے. کچھ تو کرنا ہے نا. دیکھیے پیسہ صرف بینکوں میں رکھنے کے لیے تو نہیں ہوتا نا. پیسہ صرف سونے کے زیورات جمع کر کے لاکر میں رکھنے کے لیے تو نہیں ہوتا. وہ کسی کام کے لیے ہوتا ہے نا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کو یا آخرت کے اعمال کے لیے کنورٹ کر لیں یا کسی کے بھلے کے لیے اس کو، یا اپنی ذات میں، وہ تو کنورٹ ہو جاتا ہے نا. یعنی آپ نے اس کے بدلے میں اپنے لیے کوئی آرام لے لیا، کچھ لے لیا، یا کسی کو کچھ دے دیا، یا اپنی آخرت کے لیے جمع، یعنی کہیں نہ کہیں وہ لگا دیا. اگر وہاں نہیں تو پھر وہ ایسی جگہوں پہ جمع ہو جائے گا جس سے آپ کو قطعاً کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو یہ سچ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور جو روک رہا ہے اس کے مال کو ضائع کرتے اجاڑ دے. پھر مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے دعا. جب کوئی مریض کی عیادت کرنے نکلتا ہے صبح یا شام تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے یا پھر شام ہو جائے، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوتا ہے. پھر نیک مقصد کے لیے نکلنے والوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں، دوسرا جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر اگر وہ کسی ایسی جگہ کے لیے نکلتا ہے جسے اللہ عز و جل پسند کرتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ مسلسل فرشتے کے جھنڈے کے تلے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے. اور اگر وہ ایسی جگہ کے لیے نکلتا ہے جو اللہ عز و جل کو ناراض کرتی ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ مسلسل شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ جائے. تو ظاہر شیطان کے ساتھ ہی ہوگا، وہ کیا نہیں کروائے گا. صبر کرنے والے کا ساتھ دینے والے فرشتے. سعید بن مسیب سے روایت ہے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے کہ ایک آدمی نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور انہیں اذیت دی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے. اس نے دوسری بار اذیت دی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے. اس نے تیسری بار اذیت دی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے بدلے میں کچھ کہا. جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے بدلہ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا، وہ اس آدمی کو جھٹلا رہا تھا جو اس نے تمہیں کہا کہ تم غلط کہتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، تم غلط کہتے ہو. پھر جب تم نے اسے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا، اور جب شیطان آ گیا تو میں نہیں بیٹھ سکتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر ہم پر کوئی جھوٹا الزام لگا رہے ہو، کوئی گالی دے رہا ہو، یا کوئی ہمیں کہہ رہا ہو یہ دھوکے باز افرادی فلاں اور ہم ہے نہیں، تو پریشانی کی بات نہیں. فرشتہ جواب دے رہا ہے، آپ کے اعمال نامے میں نہیں لکھا جائے گا. پھر ہے مدینے کی حفاظت پر مامور فرشتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے داخلی رستوں پر فرشتے مقرر ہیں، نہ اس میں طاعون ہو سکتا ہے نہ ہی دجال داخل ہو سکتا ہے. تھوڑا سا رہ گیا یہ میں نا پورا کرنا چاہتی ہوں، 2-3 منٹ اوپر چلے جائیں گے تاکہ کل ہم نیا چیپٹر شروع کریں. فرشتوں کی صفات. قرآن مجید اور احادیث سے فرشتوں کے بہت سے خواص اور صفات کا علم ہوتا ہے. حیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کیا میں ایسے شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ احساس اذیت. آپ نے فرمایا جس نے پیاز، لہسن اور گندنا، یہ بھی ایک سبزی ہوتی ہے، کھایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. شاید مولی کو کہتے ہیں، کیونکہ جو چیز آدمیوں کو اذیت دیتی ہے بے شک وہ فرشتوں کو بھی دیتی ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو. اللہ کی خشیت. فرشتوں کے متعلق فرمان ہے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تو خود اس کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں. یعنی فرشتے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پر مضبوط چیز کے ہیں کوئی، تبھی تو وہ ٹھک ٹھک ان کی آواز بھی نکلتی ہے۔ پرندوں کے پر سے مختلف ہیں، اس کا مطلب غور سے اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کان لگا کر ذکر سنتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، اللہ کی بندگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے، سانس ہی نہیں لیتے، اتنی تسبیح، سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور آسمان و زمین کے تمام جاندار اور فرشتے اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ نافرمانی سے اجتناب، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ لمحہ بھر کے لیے اپنے کاموں سے غافل نہیں ہوتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا بھی وہ انہیں حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ صف بندی، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس امت کو دیگر امتوں پر 3 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اس کی صفیں فرشتوں کی طرز پہ بنائی گئی ہیں، یعنی جس طرح اسٹریٹ لائنز بناتے ہیں، حرم کی تصویر کعبہ کی آپ دیکھیں تو بالکل ایسے فرشتوں کی لگتی ہے صفیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بندی کرتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے اگلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور صف میں آپس میں جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، پہلے اگلی صفیں مکمل کرتے ہیں پھر صف میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں سے محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے یقیناً اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام اہل آسمان کو پکار کر کہتے ہیں یقیناً اللہ فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت رکھتی جاتی ہے۔ طالب علم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فرشتے طالب علم کے لیے طلب علم پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اتنا نوبل کاز ہے کہ فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ یہ شخص اپنے گھر سے، یعنی اس نے ارادہ کر لیا علم حاصل کرنے کا اور اس کے لیے نکل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہو جاتی ہے اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ ابھی آن لائن کی بات کسی نے کی تھی کہ اگر آن لائن اس میں آپ دیکھیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے نیبرز میں سے 1-2 لوگوں کو بلا لیں کہ آئے تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ کے آپ بھی سنیں، وہ مجلس بن جائے گی، 3 لوگ بھی ہوں گے تو مجلس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بس تمام آن لائن اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گی کہ وہ جب اپنے گھر میں اکیلے سن رہے ہوں تو ضرور اپنے نیبرہڈ میں سے، ضروری نہیں کہ وہ ٹیسٹ دیں پیپر لیں ان سے یا کچھ بھی یا وہ کورس رجسٹر کریں، ان کو ویسے ہی ساتھ بٹھا لیا کریں کہ آئے آپ بھی سنیں، میں ایک چیز پڑھ رہی ہوں تم بھی پڑھو، ٹھیک ہے۔ اصل میں پتہ نہیں کیوں ہم جھجکتے ہیں، دعوت نہیں دے سکتے، کہہ نہیں سکتے، کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، اس کی بات تو سب سے اچھی بات ہے۔ تو جو بات سب سے اچھی بات ہے وہی کرنے سے ہمیں شرم آتی ہے کہ کسی کو کہیں کہ آؤ کہیں جائیں، کسی سے ملاقات کریں، اس کو دعوت دیں، کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے کہنے سے اس کا دل کھل جائے اور وہ بھی اللہ سے جڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ خیر ایسی ہی پھیلتی ہے نا، خیر پھیلانے والے بنے، یا خود سکھائیں یا لوگوں کو دعوت دیں یا کسی بھی طرح۔ یہ سارے کام انسان کب کرتا ہے؟ جب علم ہوتا ہے، جب علم نہیں ہوتا تو یہ کام کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے علم کی ہے۔ جی شالا جی ابھی ٹائم 35 منٹ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی وقت سوال کر لیجیے۔ جی وہ بس اتنی سی بات ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانے لگی تھی تو میں نے کہا اپنے دوستوں کو بھی بلا لو، تو ان کو بلا لیا، اس سے بچوں کا پروگرام شروع ہو گیا، پھر اس کے خواتین کا شروع ہو گیا، مدرس کا شروع ہو گیا۔ جی ہمارا بھی ویکینڈ پہ بچوں کا پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ سیکھیں، یہ ماؤں کے اوپر ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ مائیں خود بھی آئیں، ویکینڈ پہ جو کلاسز ہوتی ہیں ایز اے لسنر بیٹھ جائیں۔ جو سازا جیسے آپ نے کہا ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں، آس پاس بھی ہوتے ہیں، کیا وہ پاسبل ہے کہ انسانی شکل میں آپ کے پاس کبھی آئیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، کیا از دیر اینی کوئی واقع، کوئی حدیث یا آپ نے کچھ پڑھا کچھ ایسا کہ اب بھی ہے کہ جب انسان ایسی جگہ پہ ہو جب اسے پتہ ہو کہ دیر از نتھنگ کین ہیپن، اکیلا وہ اور صرف اللہ اور کوئی آتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ ایک شخص اب کسی بستی میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا جس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا تھا، تو راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں آ کے بیٹھ گیا،
تو یہ ایک امیج سامنے آتا ہے کہ مسز خارجہ میں بھی ایسے ہی فرشتے گھوم رہے ہوں گے بالکل پوری زمین پہ گھومتے ہیں. اور ایسے ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے اور کون سی مجلس ہے, پھر یہاں آتے ہوں گے, پھر ایسے ہی ہمیں بھی سمیٹ لیتے ہوں گے محسوس کرنا چاہیے, اس سکینت کو محسوس کرنا چاہیے جو اچھی کمپنی کی ہوتی ہے. اور کتنے لوگ محروم ہیں. پھر آپ دعوت نہیں دیتے ان کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.